تو مائیں سمجھتی ہیں بہت اچھا ہے نا, بہت اچھے طریقے سے ہم اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں. ایک مونٹیسری ٹیچر, ایک جو کہ نرسری ٹیچر سے ملاقات ہوئی قطر میں, تو کہتی ہیں کہ پیرنٹس ڈے تھا تو بچوں کے والدین کو, ماں باپ کو بلایا گیا, تو بہت لیٹ آئی ایک ماں اپنے بچے کو لے کر. تو جب اس سے پوچھا گیا کہ کیوں اتنا لیٹ, تو کہتی ہے کہ بچہ جو ہے نا لیمبورگینی کے لیے رکا تھا, اس کو لیمبورگینی میں ہی آنا تھا, وہی برانڈ آف کار میں آنا تھا, دوسری کارز موجود تھی لیکن اس کو جانا ہی نہیں تھا, تو اس لیے میں کیا کر سکی, تو میں اس لیے میں لیٹ ہو گئی. افسوس کا مقام ہے عزیز بہنوں, خون کے آنسو رونے کا مقام ہے کہ اس قدر لگژری ہم نے دی ہے اپنے بچوں کو کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے, پھر شکر گزاری کا جذبہ ہی نہیں پیدا ہوگا جب ہم اتنے آسانی سے دیں گے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر سال میں جو برتھ ڈے سیلیبریشن ہوتا ہے یہاں پہ, اللہ بچائے, الحمدللہ الحمدللہ ہم نے کبھی بھی اپنے بچوں کی سالگرہ نہیں منائی. سالگرہ کے دن بلکہ ان کو کچھ سکھانے کے لیے یتیم خانے لے کر جانا, یا کینسر ہاسپٹل لے کر جانا, یا ہاسپٹل لے کر جانا, پیشنٹ سے ملانا, تاکہ وہ لوگ دیکھیں کہ ہارڈ ریالٹیز کیا ہے. تب بچے شکر گزار بھی بنیں گے, آپ کے بھی شکر گزار اور اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار. پیاری بہنوں, یہ شکر کا لیسن جو ہے نا ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ میتھس اور سائنس پڑھاتے نا ہم سکولز میں, ایسا شکر سکھایا جانا چاہیے, کیونکہ بچوں کے اندر شکر کے جذبے ہی نہیں ہے, اور ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں, ہم ان پر تنقید نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے رول ماڈلز کون ہیں, انہوں نے جیسا دیکھا, روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں اتنی زیادہ فرمائشوں پہ فرمائشیں کر رہی ہیں والد سے, تو ظاہر ہے وہی دیکھ رہے تو وہی سیکھیں گے. پھر اگر وہ دیکھتے ہیں کہ مائیں قربانی دے رہی ہیں, شکر سے لبریز ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہی جذبہ ان کے اندر بھی آئے گا. تو یہ منی فرعون جو ہم نے اپنے گھروں میں بنا کر بٹھائے ہیں, ان سے بہت زیادہ چوکنا رہنا ہے, اور ان کو ہم کو تبدیل کرنا ہے. یہ کب ہوگا؟ با مقصد اور با شعور پیرنٹنگ اگر ہوتی ہے تبھی یہ ممکن ہے پیاری بہنوں. پھر ایک اور بات کہ ہمارا ویژن جو ہے, ہمارا خواب جو ہے, ہمارا نصب العین جو ہے, وہ بالکل کلیئر ہو, جیسے کہ ام بخاری کا تھا, جیسے کہ ام اقبال کا تھا, جیسے امام ملک کا تھا. ہمارا ویژن بھی کلیئر ہو, ہمارے سامنے بھی ایک منظر ہو کہ 20 سال 30 سال بعد ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں, ہمارے اپنے گھرانوں میں کیا ہو اور کیسا ہو. یہ نہیں کہ ہاں اتنی ساری گاڑیاں ہوں گی, اتنے زیورات ہوں گے, ایسا ماحول ہوگا, بلکہ اس طرح کا ہو کہ کیا میرے خاندان سے بہترین علماء ہو گزریں گے, بہترین دائی ہو گزریں گے, سوسائٹی کے لیے بیسٹ لیڈرز ہوں گے, کیا ملٹی نیشنل کارپوریشنز میں ہیڈ کریں گے میرے بچے, کیا بہترین میتھمیٹیشنز ہوں گے میرے بچے. تو عزیز بہنوں, ہم آج وہ عزم لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کہ میں خود اپنی شخصیت کی تعمیر کروں گی, میں خود اپنی زندگی اس طرح سے بتاؤں گی جیسے کہ بتانے کا حق ہے, جس سے کہ تو راضی ہوتا ہے. میں اپنے خاوند کو, اپنے گھرانے کو انشاءاللہ پورا دیندار بنانے کی کوشش کروں گی. میری پیاری بہنوں, وی شوڈ ناٹ گیو اپ. ہم لوگ ہیں نا اپنے عزم ارادے کو بس یوں ہی نہ چھوڑ دیں کہ کچھ نہیں ہوتا, کوئی نہیں سنتا میرا. نہیں, ہمارے پاس بہت مضبوط اور پاورفل ہتھیار ہے دعا کا. ہم اللہ سے دعا گو ہوں گے, ہم روئیں گے, ہم مانگیں گے, اور انشاءاللہ وہ تغیر اور وہ چینج اور وہ زبردست
جو ایک چینج آنا ہے وہ ضرور آئے گا پیاری بہنوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ چینج اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ اندرون جو ہے ہمارا اس کے اندر چینج نہیں آئے. اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنے حالت کے بدلنے کا. تو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے آگے ہم عزم کرتے ہیں اور ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو اس قدر بنا، کیونکہ تو نے ہی ہماری فطرت کے اندر یہ لیڈرشپ ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ تو نے ہی ہم کو خیرہ امت بنایا ہے. اللہ تعالیٰ تو تو ہی ہم کو اس قابل بنا دے کہ ہم کچھ کر گزرے انشاءاللہ. میری پیاری بہنوں، آپ میں سے ہر ایک بہن جو ہے یہاں پہ یہ حیثیت رکھتی ہے کہ ایک لیڈر کی حیثیت رکھتی ہے اپنے بچوں کے آگے. آپ میں سے ہر ایک بہن جو ہے بذات خود ایک تحریک ہے. آپ میں سے ہر ایک بہن جو ہے وہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے. کیا آپ اس بات پر یقین رکھتی ہیں بہنوں؟ انشاءاللہ، پرزور انشاءاللہ، انشاءاللہ. وقولوا قولی ھذا انہ واستغفر اللہ لی ولکم انہ غفور الرحیم. جزاکم اللہ خیرا. جزاک اللہ خیر. بہت ہی خوبصورت نصیحت ہے. الحمدللہ آپ سب اپنی نشستوں میں موجود رہیں گے اور کوشچن آنسر سیشن ہوگا. چند سوالات ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ دائیں جانب اور بائیں جانب مائکس موجود ہے. السلام علیکم. میرا نام فرت ہے اور آپ نے ابھی کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پھر قبول کیوں نہیں کی؟ تھینک یو. جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے تو میں ایک بات جو میں نے غلط کہی میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. بائی مسٹیک میرے ذہن میری سلپ آف ٹنگ ہو گیا کہ میری زبان سے سیال کوٹ نکل گیا. میں فیصل آباد میں ہوں اور یہ جانتی ہوں اور آپ سب سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اللہ کے لیے. تو معذرت چاہتی ہوں کہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا اور فیصل آباد کے بجائے میں نے کچھ اور کہہ دیا. بہن کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کیوں نہیں کی؟ میری پیاری بہنوں، پورے قرآن میں ایسے بہت سارے سوالات ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن بندے ہونے کی حیثیت سے کیا ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ اس طرح کے سوالات ہم کریں؟ پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی واحد القہار ہے. اللہ تعالی خالق و مالک ہے دنیا کا. وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کس کو کب پیدا ہونا ہے، کس کو کب جانا ہے، کس نے آنا ہے، کس نے نہیں آنا ہے، اور کس نے کیا کرنا ہے اور نہیں کرنا ہے. یہی تو اس کی ذات ہے. ہم یہ حق نہیں رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھیں یا ہم اس بات پر غور و فکر بھی کریں، کیونکہ اگر اور مگر کا دروازہ جہاں سے کھلتا ہے شیطان کا داخلہ بھی وہیں سے ہو جاتا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ کا وزڈم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ ہمارے سامنے ایسی مثالیں پیش کرنا چاہتا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مائیں اور والدین بہت دعائیں کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کتنا بڑا سہارا اور اگزامپل ہے ہمارے لیے کہ وہ پھر اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوتے کہ جب نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا تو ہم کون ہیں پھر. تو اس میں جو ہے بہترین سبق ہے ہمارے لیے. ہر ایک نبی کے تعلق سے کویسچنز کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ قدر اللہ ہے اور یہ علم جو ہے یہ اللہ ہی کے پاس ہے، وہی جانتا ہے اور وہی ہر چیز کا مالک بھی ہے. سو ہوپ دیٹ ہیلپ سسٹر. میرے ہم نام فرحت. جزاک اللہ خیر. جی میمونہ جی، نیکسٹ کوشچن لیفٹ سائڈ سے ہوگا اور شارٹ کوشچن ہونا چاہیے، بریف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فضیلت ہے اور مجھے یہ کویشچن پوچھنا ہے کہ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ کون ہو سکتے ہیں اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں چن لیا گیا ہے؟ سبحان اللہ, یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. ظاہری طور پر جو نظر آتا ہے الحمدللہ جو اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دی ہے فضیلت, اور جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے, جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے راہیں کھولی ہے, ان کے بارے میں. ورنہ تو ولی اللہ تو یہ ہے کہ پتہ نہیں پردوں کے پیچھے جو ہے ہو سکتا ہے کتنے آپ لوگوں میں سے اللہ کے ولی ہوں گے, اللہ کے قریب ہوں گے, اور ہم نہیں جانتے ہیں یہ بات. یہ اللہ اور اس کا ولی ہی جانتا ہے. لیکن ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش ضرور کر سکتا ہے, ہم میں سے ہر کوئی کوشش کر سکتے ہیں کہ اللہ سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہم کو اپنا بنا لے, اللہ ہم کو تیرے قریب رکھ. رائٹ, تو ہمارے لیے ہماری آرزویں ایسی ہوں کہ ہم اللہ سے یہ شارٹ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ بس تو ایسا کر کہ مجھے تو اپنا بنا لے. تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ پھر اللہ کے لیے ہو جائے. جزاک اللہ خیر. جی آن دا رائٹ سائڈ. السلام علیکم. میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ سے اللہ کی خاطر بہت محبت کرتی ہوں اور آپ کی ساری ٹیم سے. میرا سوال یہ ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ مجبوری میں ایک ماں جو ہے وہ کمانے کی ذمہ داری بھی پوری کرے اور ایٹ دا سیم ٹائم تربیت بھی اچھی کر لے؟ ہاں جی ہاں, بہن کا سوال ہے. اور may the one for whom you love me love you even more. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ مجبوری کی حالت میں کیا ایک عورت جو ہے معاشی بوجھ بھی اٹھا سکتی ہے, بالکل بالکل اٹھا سکتی ہے. اور اگر سچ مچ اس کی نیت یہ ہے کہ میں حلال بھی کماؤں, اپنے گھر کی ساری ذمہ داریاں بھی نبھاؤں اور تربیت بھی بخوبی کروں, وہ اگر اس کی نیت, اس کا منشا با مقصد پیرنٹنگ ہے اور اللہ کی مدد مانگ رہی ہے, تو وہ ان ماؤں سے کئی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے جو کہ اپنا فضول وقت ضائع کرتے ہیں, جو کہ بس اپنے فون پر بیٹھے ہیں, پورا ٹائم فون پر لگے ہیں, کچھ اور فضول باتوں میں اپنا وقت جو ضائع کر رہے ہیں. ان سے بھی بہتر ہو سکتی ہے. ایک عورت ضرورت پڑنے پر کام بھی کر سکتی ہے, اور ویسے بھی اگر ضرورت نہ بھی ہو, اگر وہ یہ خواہش رکھتی ہے وہ کرے, تو اسلام کے دائرے کے اندر ہوتے ہوئے وہ بے شک وہ کام کر سکتی ہے, بشرط یہ کہ جو اس کا قوام ہے اس کی اجازت وہ لے لے. تو پھر وہ جو بھی حلال ہے وہ کام کر سکتی ہے, اور اس کی نیت اگر ایسی ہو کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے بھی کر رہی ہوں, جیسے کہ ایک ڈاکٹر ہے یا ایک ٹیچر ہے, یا ابھی تو اتنے زیادہ آئی ٹی پروفیشنل فیلڈ میں کتنے زیادہ پروفیشنز ایسے ہیں جو کہ وہ کر سکتی ہے, بخوبی انجام دے سکتی ہے. لیکن وہ اپنا ٹائم ٹیبل اور اپنا اسکیجول اس طرح سے کرے کہ ساری پلاننگ اچھی طرح سے کرے, تاکہ بچوں کے وقت پہ بچوں کے ساتھ پازیٹیو پیرنٹنگ کے اعتبار سے اچھا وقت بتائے, روز رات میں بچوں کو اچھے سٹوریز سنائیں, اچھے عزم کے ساتھ بچوں کو رات نیند میں جو ہے وہ بچوں کو سلاتی رہے, نہ کہ یہ کہ بچوں کو ایک میڈ کے حوالے کر دیا جائے. دیکھیے عام طور پر بہنوں یہ ہوتا ہے کہ مائیں ان کی فکر کیا ہوتی ہے, بخاری کی کیا فکر تھی, اور آج اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہماری کیا فکریں ہیں. بچہ اسکول میں ٹائم پہ جا رہا ہے کہ نہیں, بس برابر اس نے پکڑا ہے کہ نہیں, یا اس کو جو پک اپ کے لیے آنے والے تھے وہ آئے کہ نہیں, بچہ میچنگ پہن رہا ہے کہ نہیں, بچے کا ہوم ورک اس نے کیا کہ نہیں, اس کو کھلانا ہے, اس کو پلانا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا عزیز بہنوں, یہ ایک پیڈ میڈ بھی کر سکتی ہے. آئی ڈونٹ نو یہاں پہ ہاؤ مچ ڈو یو پے, بہت کلچر ہے بہت, سبحان اللہ, ہاں ایگزیکٹلی. تو کتنے دیتے ہیں, 5,000 10,000,
تو یہاں تو اب یہ ہے کہ وہ ڈالرز میں پے کرتے ہیں, وہ ڈالرز میں لاکھوں روپیہ پے کر رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, تو جتنا بھی آپ پے کر رہے ہیں یہ ایک میڈ اگر کر رہی ہے, وہ بچوں کو اگر سلا رہی ہے, تو وہ کس طرح سے جو ہے پیاری بہنوں وہ ایمان کا انجیکشن کہاں سے دے گی, پھر وہ جو ہے تقوی اور اخلاق کی باتیں کہاں سے آئے گی وہ بچے کے اندر, کیونکہ یہ سب چیزیں تو میڈ کرتی ہے. اگر ایک ماں یہی سب چیزیں کر رہی ہے تو وہ میڈ سے زیادہ اوپر نہیں اٹھی ہے, اور اگر ماں نہیں کر رہی ہے اور میڈ ہی کر رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ میڈ کے بچے کے جیسا ہی ہوگا. اس کی مینٹالٹی وہ میڈ کی مینٹالٹی جیسی ہی ہوگی. اگر وہ میڈ کی مینٹالٹی ایک سلیو مینٹالٹی ہے, سلیو ایک غلام کی مینٹالٹی جو ہے, غلام کی سوچ اگر آپ اپنے بچے اور اپنی نسلوں کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں تو بے شک جو ہے بچوں کو ان کے حوالے کر سکتی ہیں. ایٹ لیسٹ بچے جب ایسے اوقات پر جب بچے گھر میں ہوں اس وقت ماؤں کو گھر میں رہنا, اور نہ کہ کچن میں اچھے اچھے ڈشز بنا کے پیش کرنے کے بجائے کچن میں آپ لا کے رکھ دیجئے کوکس کو. کک بنائیں گی سب سے, اور نہیں بنائی اچھی تو بھی نو پرابلم, لیکن کم سے کم انسان تو اچھے بنیں گے, کم سے کم کردار تو وجود میں آئے گا, کم سے کم نسلیں تو بچے گی پیاری بہنوں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ دیگر کام جتنے بھی ہیں وہ ہم سب میڈس کے حوالے کریں, لیکن میرا بچہ میری گود میں پلے گا, چاہے مجھے کتنی بھی تکلیف ہو اس کے لیے. ہاں یہ بات اور ہے کہ جب بچے اسکول جا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں اس وقت آپ اپنا کیجئے جو کرنا ہے, بیکاز دیٹ از دا پرائم ٹائم پیاری بہنوں, وہ اصل سرمایہ ہے. دیکھیے جب بچے چھوٹے ہیں نا پیچھے 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 آتے, امی 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 5 6 7 8 9 10 سال, اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے 11 12 سال 13 15 سال کے بعد بگڑنے لگتے ہیں تو مائیں ان کے پیچھے پیچھے, پھر وہ نہیں آتے, پھر وہ ہاتھ ہی نہیں آتے, پھر کیونکہ جب وقت تھا اس وقت وہ بانڈنگ ہی نہیں ہوئی, جب وقت تھا اس وقت ٹائم ہی نہیں دیا گیا. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ میری بچی میری بات نہیں سنتی, میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا, کیونکہ جب وقت تھا تو نہیں کیا نا. تو پیاری بہنوں با مقصد اور باشعور پیرنٹنگ تو یہ ہے کہ شروع سے جو ہے وقت دیا جائے. اب یہ ہے کہ اگر ہو گیا سمجھیے اب غلطی ہو گئی, اللہ سے معافی اور بچوں سے بھی معافی مانگنے میں کوئی پرابلم نہیں. آئی میڈ اے بگ بلنڈر, میں نے غلطی کی, پلیز فارگیو می, لیٹس کم ٹوگیدر. اب ہم لوگ ساتھ میں بیٹھیں گے اور ایک اچھی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے اس کا انتخاب ہم لوگ کریں گے قرآن اور حدیث کے ذریعے. بیٹھیے بچوں کے ساتھ میں کاؤنسلنگ کیجئے ان کے ساتھ, اور گو ٹو دا کاؤنسلر. آپ کے پاس تو موجود ہے ذخیرہ, آپ لوگ یہاں آئی ایم شیور ورک شاپس بھی ہوتے ہوں گے آپ کے پاس. تو یہ پیرنٹنگ ورک شاپ زیادہ ضروری ہے. فون پر لگے رہنا یا کانسٹنٹلی کٹی پارٹیز میں جانا, اس سے ہماری نسلیں خراب ہو جائیں گی پیاری بہنوں. آئی ڈونٹ نو ویدر یو ڈو, بٹ جنرلی جو ہوتا ہے دنیا میں اس کے حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں. سو ہوپ دیٹ آنسرز سسٹر. السلام علیکم. استاذہ آپ نے بار بار دعا کا ذکر کیا لیکچر میں, اور سٹارٹ میں ایکسپیریمنٹ بھی دعا کا بتایا. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ دعا اور مینیفیسٹیشن میں کیا فرق ہے, اور لا آف اٹریکشن اسلام کی روح سے ورک کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بہت سے لا آف اٹریکشن کی جو آپ سوچتے ہیں چیزیں وہ اٹریکٹ ہونے لگتی ہیں اور وہ ہیپن ہو جاتی ہیں, اور اگر یہ ورک کرتا ہے تو دعا سے یہ کیسے ڈفرینشیٹ کرتا ہے؟ جو یورپ ہے, جو ویسٹ کنٹریز ہیں, وہ دعا پہ بلیو نہیں رکھتی, لیکن وہ لا آف اٹریکشن پر اور مینیفیسٹیشن پر بہت بلیو رکھتی ہیں. جو آپ نے ایکسپیریمنٹ بتایا مجھے وہ بھی مینیفیسٹیشن کا ایکسپیریمنٹ لگا. تو ہم دعا اور اس میں کیسے فرق کر سکتے ہیں, اور ڈز اٹ ریئلی ورکس دا لا آف اٹریکشن اور مینیفیسٹیشن؟ جی ہے تو سیم ہی چیز, وہ لوگ اس کو لا آف اٹریکشن کہتے ہیں, لا آف واٹ ایور لاز. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ عطیہ دیا ہے جو کہ قرآن میں کئی سو سال پہلے ہی آ گیا اس کے بارے میں. ان لوگوں نے اب اس چیز کی ایجاد کی ہے, اور اب یہ ڈفرینٹ ٹائٹلز کے نام پر لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں, حالانکہ ہے تو وہی چیز, خالق سے مانگنا, آقا سے مانگنا. تو وہ بیسیکلی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ عزم اور وہ تصور
جو ہے وہ تصور اتنا پختہ ہو آپ کا کہ وہ جو ہے اٹریکٹ کرتا ہے. سو اٹس دا سیم تھنگ یہاں پہ جو ہم ویژن کی بات کر رہے ہیں, جو ہم جو ہے ایک خواب کی جو ہم بات کر رہے ہیں, جو کہ وہ بخاری کا تھا, جو کہ امام ملک کی والدہ کا تھا, ان کے پاس بھی اسی طرح کا ایک عزم تھا, اور اسی عزم کو وہ لوگ نام دے رہے ہیں لا آف اٹریکشن کا. یعنی دعا مینیفیسٹیشن ہی ہے. مینیفیسٹیشن کے بارے میں یہ کہا جائے گا, آئی ڈونٹ نو, اس کو اتنا خلط ملط کر دیا گیا ہے آج, تو ہمارے لیے بہتر ہے کہ وی